إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ کے حکموں پر عمل کیجیے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہیے. یہ تقوی آپ کو ہر خوف و ہراس سے اور ہر فتنہ و شر سے محفوظ رکھے گا. تقوی اختیار کرنے کی تلقین اور وصیت اللہ نے اگلوں کو اور پچھلوں کو کی. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. تحقیق کہ ہم نے تم سے اگلے لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی اور تمہیں بھی، یعنی اے امت محمدیہ تمہیں بھی اور تم سے اگلے لوگوں کو بھی جن کو ہم نے کتاب دی، سب کو وصیت کی، سب کو تاکیدی حکم فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار. پورے دین کا خلاصہ تقوی ہے. دین ہم کو اللہ کی تابعداری سکھلاتا ہے. دین کا معنی ہی تابعداری کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائے، اور جن چیزوں سے اللہ رسول نے روکا ہے ہم اس سے رک جائیں. یہی کل دین ہے. یہی نماز کا مقصد ہے، یہی روزے کا مقصد ہے، یہی زکوٰۃ کا مقصد ہے، یہی حج کا مقصد ہے، یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقصد ہے کہ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکو، تاکہ لوگ دین پر قائم رہیں، برائی سے باز رہیں، معاشرہ برائی کی طرف رفتہ رواں دواں نہ ہو، روک ٹوک رہے معاشرے کی خرابیوں کے اوپر. پورے دین کا خلاصہ یہ تقویٰ ہے. اس وقت جو دنیا کا حال ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. دنیا سمٹ کر کے ایک ہتھیلی میں آ گئی ہے. پوری دنیا اس وقت ایک ہتھیلی میں. انٹرنیٹ کی دنیا ہے. بٹن دبائیے، سیکنڈوں کے اندر امریکہ کی خبر آپ کے موبائل پر ہے، آپ کے انٹرنیٹ پر ہے. دنیا سمٹ گئی ہے. یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے. غلط افکار و نظریات سیکنڈوں کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیے جاتے ہیں. پروپیگنڈا منٹوں میں آگ کے طریقے سے پورے ملک کے اندر نہیں بلکہ عالمی سطح پر پھیل جاتا ہے. اب بعد کو معلوم ہوتا ہے کہ چیز غلط تھی جب تک لوگ ٹرول ہو چکے ہوتے. عجب عالم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی علامت ہوگی کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، دوریاں سمٹ جائیں گی. وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف فتنہ ہے الا من رحم اللہ. ہر جگہ خوف و ہراس ہے. گاؤں میں بھی امن اور چین نہیں ہے. شہر کے لوگ کہتے ہیں گاؤں کے لوگ مطمئن ہیں، لیکن کیا پتہ ان کو کہ گاؤں اور محلے میں جو کھچڑیاں پکتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف شر و فساد کرتے ہیں، گاؤں کی فضا بھی آپسی اختلاف کی بدبو سے متعفن ہو گئی. پولیس کی ناک کے نیچے چوری ہوتی ہے، ڈاکہ زنی ہوتی ہے، مسافروں کا مال لوٹ لیا جاتا ہے، موب لنچنگ ہوتی ہے، مار مار کے مسلمانوں کو یا کسی اور سمودائے کے لوگوں کو مار دیتے ہیں. اکثریتی فرقہ اقلیتی فرقے پر چڑھا ہوا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہی قانون بنا ہوا ہے. تقریباً ساری دنیا کا یہی حال ہے. اور ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کے یہاں امن و امان قائم ہو، ہر قیمت پر ہو. کہیں تو لوگ ڈکٹیٹرشپ استعمال کرتے ہیں، طاقت کا استعمال کرتے ہیں، مجرموں کو کٹھور سزائیں دیتے ہیں تاکہ جرم کا ریشیو کم ہو جائے، لیکن ہوتا نہیں ہے کم. برائی کرنے والے شیطان صفت انسان اپنے پیچھے اتنا انڈا بچہ دے کے گئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ایک مرا دو مرا تو پھر اس کے بیٹے پوتے سب کھڑے ہو جاتے ہیں شر و فساد کے لیے. تو طاقت سے امن اور امان کو بحال نہیں کیا جا سکتا.
اور جمہوری ملک جہاں ہم رہتے ہیں، ایسے جو سارے ملک ہیں، وہاں مجرموں کے ساتھ، فسادیوں کے ساتھ اس درجہ تسامح اور سہولت برتی جاتی ہے، اور اس قدر قانون کے اندر شق در شق ہے کہ کسی نہ کسی قانون کی شق کے نتیجے میں وہ بچ نکلتا ہے، اس کو سزا نہیں ملتی ہے جو سزا ملنی چاہیے۔ کچھ دنوں کے لیے جیل کاٹ کے سنگین جرم کے بعد آیا تو اس کا حوصلہ اور بڑھ چکا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پاور اور پیسہ اتنا ہے کہ ہم نکل آئے، اور اب لوگوں میں خوف اور دہشت پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے نظام رائج ہیں، سارے نظام کا لوگوں نے تجربہ کر لیا، دھڑ پکڑ سے لے کر کے نرمی، پیار، محبت تک سب اختیار کر لیا، لیکن دنیا میں نظام امن کا قائم نہیں ہو سکا۔ میں قرآنی آیات اور تجربات کی روشنی میں، ماضی کے تجربات کی روشنی میں اور تاریخ کے آئینے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ دنیا میں امن اور امان صرف ایک طریقے سے قائم ہو سکتا ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اسلام اگر دنیا میں آ جائے اور اسلامی تعلیمات روبہ عمل آ جائے، اور مجرموں کو اسلام نے جو قرار واقعی سزا دی ہے، اگر وہ سزا نافذ کر دی جائے، انشاءاللہ دنیا سے شر و فساد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر بالکلیہ نہیں تو شاید 1-8% یا اس سے بھی کم رہ جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے جو دنیا میں امن و امان، عافیت اور رحمت بن کر آیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ایمان والوں سنو، ایمان و یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کے قانون سے بہتر قانون کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت عظیم نعمت ہے اسلام، کہ اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے ذریعے حجۃ الوداع میں جو اتری تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن 9 ذی الحجہ کو سن 10 ہجری میں، یہ کہہ دیا گیا کہ آج دین مکمل کر دیا، اور اسی تکمیل دین کے ساتھ اللہ کہہ رہا میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی، اور میں تم سب لوگوں کے لیے اسلام کو پسند کرتا ہوں کہ مذہب اپنا اسلام ہی رکھنا، اسلام پر ہی جینا، اسلام پر ہی مرنا۔ میں نے تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا وہ اسلام ہے، تم بھی ہمیشہ اسلام ہی پر قائم رہو گے، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا قانون کبھی پسند نہ کرو گے، ایسے کسی قانون کو قبول نہ کرو گے جو اسلام سے متصادم ہو، اسلام سے ٹکراتا ہو۔ تجربات کی روشنی میں دیکھیے، جس وقت دنیا میں اسلام کی پرنور شعائیں روشن ہوئی، مکہ کے اندر اسلام کا جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھوٹا، اس سے پہلے عربوں کا کیا عالم تھا، دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اقتصادی مال و دولت کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے۔ اب دیکھ لیجیے، جائزہ لے لیجیے، انتہائی جہالت کا دور تھا، جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھے، ضلالت کی گہری کھائیوں میں جا پڑے تھے، طاقتور کمزور کو ستا رہا تھا، مالدار غریب کو کھا رہا تھا، ہر طرف ظلم و ستم کی آندھی چل رہی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا اور لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تو آپ سمجھیے، اور آپ جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ کس طریقے سے دشمن دوست بن گئے، کس قدر عداوت محبت میں تبدیل ہو گئی، برسوں کی نفرت کی سلگتی ہوئی بھٹی سرد ہو گئی، اور تمام کلمہ گو بھائی بھائی ہو گئے، کیونکہ ایک عقیدہ تھا اللہ کی توحید کا، ایک اللہ کی پرستش کر دی، لا تعداد معبودوں کی پرستش نہیں کرنی، اور جو قانون اللہ نے اتارا ہے اسی قانون کو پر عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہے۔ تو اللہ کی توحید، صحیح عقیدہ اور اللہ کا نازل کردہ قانون ان پر حکمرانی کرتا تھا، اور وہ اس کو مان رہے تھے۔ ایسے باہم شیر و شکر ہوئے، اتحاد و اتفاق کی محبت کی لڑی میں ایسے پیرو گئے کہ خود اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اسلام سے قبل کس طریقے سے تم ہلاکت کے کنارے پر تھے، اللہ نے کیسے بچایا، اسلام کے ذریعے اللہ نے بھائی بھائی تم کو بنا دیا۔ اس نعمت کو یاد رکھو، اور ہمیشہ اپنے اتحاد کو، اتفاق کو، جو قرآن اور حدیث پر چل کر کے ہی پورا ہو سکتا ہے، قائم ہو سکتا ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھو۔ یہ اللہ نے بطور نعمت کے یاد دلایا ہے، احسان فرمایا ہے، اپنے احسان کو یاد دلایا ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہلاکت کے گڑھے پر کھڑی ہوئی انسانیت کو اللہ نے اسلام کے ذریعے بچا لیا اور آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ کیا حالت تھا عقیدے کا، پتھروں کو پوچھتے تھے، بتوں کو پوچھتے تھے، پتھروں کو پوچھتے تھے، اگر آبادی سے باہر گئے بت نہیں ملا تو 3 پتھر میں جو سب سے چکنا پتھر ہوتا تھا اس کو ہی معبود بنا لیتے، بکری دودھ دیتے اور اسی پتھر کے سامنے جھک جاتے۔ یہ حالت تھا بدعقیدگی کا۔ سیاسی حالت اتنی حالت بری تھی کہ آپ کو کہا نا میں نے، ہر قوی، ہر طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا،
جو بستی جو علاقہ مضبوط ہے وہاں کا چودھری مضبوط ہے، دوسرے کمزور علاقے پر قابض ہو جاتا تھا۔ لوٹ پاٹ کا بازار گرم تھا، خون کی تجارت ہوتی تھی، شراب کی تجارت ہوتی تھی، اور کوئی دھندا پانی نہیں تھا، لوٹ پاٹ اور حرام اشیاء کی تجارت، اور ہر گاؤں کی ریاست الگ الگ۔ معاشرتی حالت اتنی خراب تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ کتنا کٹھور معاشرہ تھا، بیٹیوں کی پیدائش کو اپنے لیے باعث ذلت و عار سمجھتے تھے اور زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اب بعض قبائل کھانے پینے کے ڈر سے، خرچ کے ڈر سے بیٹوں تک کو دفن کر دیتے تھے۔ کیسے سرڈیلی دنیا میں تبدیلی آئی ہے، کتنا صالح انقلاب آیا ہے، رحمت للعالمین کی دعوت رحمت کے ذریعے کیسی رحمت پھیلی ہے، کیسی رحمت کی فضا بنی ہے کہ اللہ اکبر، دنیا کی کایا پلٹ ہو گئی، دنیا کی کایا پلٹ ہو گئی۔ اور مسلمان جب تک دین پر قائم رہے دنیا کے سینے پر راج کرتے رہے، کونے کونے میں مسلمانوں کی حکومت رہی، کوئی 850 سے 900 سال تک، تقریباً 1000 سال کے عمر تک اسلام کی حکومت قائم رہی۔ رفتے رفتے اسلام دنیا سے ہٹتا چلا گیا، مسلمان اسلام کی ٹڑک سے ہٹتے چلے گئے، دشمنان دین کو اللہ ان پر مسلط کرتا چلا گیا، اسلامی قوانین کی جگہ پر لوگوں کے خود ساختہ قوانین لے آئے گئے، جرم بڑھتا چلا گیا۔ جس قدر اللہ کے دین سے دوری بڑھتی گئی، امن اور عافیت اسی قدر اسی تیزی سے رخصت ہوتا چلا گیا، اور لوگ پھر سے اسی جاہلیت کی طرف پلٹ گئے جس جاہلیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے پہلے پڑے ہوئے تھے۔ میرے بزرگوں دوستوں، آج اگر دنیا چاہتی ہے کہ پھر سے امن اور امان قائم ہو تو اس کو اسلام کو قبول کرنا ہوگا۔ اسلام نے دنیا میں امن و امان قائم کیا ہے، اور اس کے لیے جو بنیادی اسباب اور ذرائع شریعت نے اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ انسان ہمارے قلب و دماغ کی اصلاح کرتا ہے، اسلام ہمارے قلب و دماغ کی اصلاح کرتا ہے، اللہ پر ایمان اور یقین ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ اس اللہ پر ایمان رکھو جس نے تم کو پیدا کیا، اور پھر اس کی عدالت میں تم کو پلٹ کے جانا ہے۔ مرنے کے بعد تم مٹی میں گل کر کے سب کر کے ختم نہیں ہو جاؤ گے، گل تو جاؤ گے لیکن انہی گلی ہوئی ہڈیوں سے، سری گلی ہڈیوں سے، انہی مٹیوں سے جس میں تم مل چکے ہو۔ رب العالمین کا صرف یہ کہنا کافی ہوگا، اٹھ کھڑے ہو، سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ وہ اتنا قادر مطلق ہے۔ تو اگر مسلمان کے اندر یہ ایمان مضبوط ہو جائے کہ اللہ ہم سے حساب لینے والا ہے، ہم خفیہ طور پر کیا کر رہے ہیں، علانیہ طور پر کیا کر رہے ہیں، کھلم کھلا کیا کر رہے ہیں، گھر کے اندھیرے میں کیا کر رہے ہیں، اللہ ایک ایک بات کو جانتا ہے، ایک ایک چیز کا ہم سے حساب لے گا، ہم سے باز پرس کرے گا۔ تو یہ احساس انسان کو گناہوں سے روکے گا کہ نہیں روکے گا، ظلم اور زیادتی کرنے سے روکے گا کہ نہیں روکے گا، کسی کے خلاف مکر و فریب کا جال بننے سے تم کو روکے گا کہ نہیں روکے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس چال پر مطلع ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہیں، کیا مکاری کر رہے ہو، کیا پالیسی بنا رہے ہو۔ اس طریقے سے قلب و دماغ کی اصلاح جب ہوگی تب انسان کو برائی سے نفرت ہوگی۔ آپ ڈنڈوں سے کتنی دیر تک مجرموں کو خاموش کریں گے؟ جب تک ڈنڈا کھڑا رکھیں گے، پولیس متعین رکھیں گے، تب تک ٹھیک رہے گا۔ اس میں بھی پولیس کو لوگ رشوت دے کے غلطی کرتے ہیں، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے گا، قیامت کا خوف بیٹھ جائے گا، وہ گناہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ تو اللہ پر ایمان اور اللہ کی نگہداشت کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ امن اور امان قائم کرنے کے لیے پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ دوسری چیز عقیدہ توحید ہے۔ دنیا میں دیکھیے کس طریقہ سے توحید کو تار تار کر دیا گیا، ردائے توحید کو، توحید کی چادر کو کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جیسے لوگ کہتے تھے ہر کنکر شنکر، ہندوستان میں ہر کنکر شنکر ہے، اسی طریقے سے آپ نکل جائیے تو ہر سچی اور جعلی خبر آپ کو ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر چوراہے پر آپ کو پوجی جاتی ہوئی مل جائے گی۔ مجھے سروے نہیں معلوم ہے کہ ہندوستان میں کتنی خبریں ہیں جو سجائی ہوئی ہیں، سجائی گئی ہیں اور پوجی جا رہی ہیں، جن پر لوگ چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، جہاں پر ہاتھ جوڑ کے دعائیں کر رہے ہیں، نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں مجھے اس کا سروے نہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعداد سینکڑوں اور ہزاروں میں نہیں ہوگی بلکہ لاکھوں میں ہوگی۔ توحید کا یہ عالم ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ جب تک توحید نہیں آئے گی، جب تک ایک اللہ پرستی کا عقیدہ دل میں راسخ نہیں ہوگا، جب تک اس بات کا بڑملہ اظہار نہیں کرو گے کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کائنات میں کوئی معبود حق نہیں ہے سوائے اللہ کے، جب تک یہ صحیح عقیدہ نہیں ہوگا، توحید کا عقیدہ اور اسلامی عقیدہ نہیں ہوگا، اس وقت تک امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے
اور ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا یعنی اللہ پر ایمان لائے، اور شرک نہیں کیا یعنی اللہ کی توحید کو پختہ کیا کہ بندگی کے لائق صرف اللہ ہے، چھوٹی اور بڑی، ظاہری اور باطنی، قولی اور فعلی، بدنی اور مالی، تمام عبادتیں صرف اللہ کا حق ہے، ہم کو صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب جب تک یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک امن و امان نہیں حاصل ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، اللہ کہتا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ دیکھیے کتنی تاکید ہے، کتنا زور ہے، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور توحید میں بٹا نہیں لگایا، شرک کی آمیزش نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ دنیا سے لے کر آخرت تک امن اور امان اللہ کہتا ہے کہ موحدین کے لیے ہے۔ جب تک توحید نہیں ہوگی امن قائم نہیں ہو سکتا، چاہے اللہ کوشش کر۔ آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں، قسم اللہ کی اس ممبر سے کہتا ہوں، اور اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس ہے کہ اس گئے گزرے دنیا میں جہاں ہر طرف شر و فساد ہے، قتل و غارت گری ہے، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ کوئی ایسا ملک بتاؤ جہاں امن اور امان ہے، جہاں چوری اور ڈکیتی کی واردات نہ کے برابر ہے، تو آپ آج بھی کہیں گے کہ وہ سعودی عرب ہے۔ اس گئے گزرے زمانے میں بھی میں ایسا تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہما کی خلافت راشدہ کا مبارک دور ہے سعودی عرب۔ خرابی ہے، اور جو بھی خرابی ہے وہ قابل انکار ہے، اور انکار کیا جانا چاہیے اسلامی ضابطے کے مطابق، لیکن کمپیریزن کیجئے، تقابل کیجئے تو دنیا کے نقشے پر اس سے اچھا کوئی ملک نہیں ملے گا، امن اور امان کے اعتبار سے، سکون کے اعتبار سے۔ اور یہ امن و امان اور سکون آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں 15ویں صدی ہجری کے اندر بھی قائم ہے، تو صرف اللہ کی توحید کی برکت ہے۔ ایک مزار آپ کو نہیں ملے گا، ایک قبر پورے مملکت میں نہیں ملے گی جس کی پرستش کی جاتی ہو، یہی برکت ہے۔ جب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت توحید پھیلی اور شاہ محمد بن سعود کی تلوار اور دعوت مولانا شیخ محمد بن وہاب کی اکٹھا ہوئی، تو جس کے نتیجے میں ایسی اسلامی حکومت قائم ہوئی کہ 300 سے زائد سالوں سے یہ حکومت چل رہی ہے، اور امن و امان قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خزانوں کا ڈھیر ان کے قدموں میں جمع کر دیا۔ جو بکریاں چراتے تھے، جو اونٹ چراتے تھے، آج ان کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے۔ توحید کی برکت سے نہ صرف ان کے یہاں امن و امان قائم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی سب سے زیادہ فراوانی کے ساتھ انہی کو مل رہی ہے۔ یہ صرف توحید کی برکت ہے، وہاں پائی جانے والی خرابیوں کا انکار نہیں، لیکن یہ تو مجھے کہنے دیجئے کہ شرک نہیں ہے، جو سب سے بڑا پاپ ہے اسلام میں، جو ناقابل معافی جرم ہے، ایک اڈا بھی شرک کا نہیں ملے گا آپ کو، کھلم کھلا کوئی بدعت کا مرتکب نہیں ملے گا، اور خرابی آپ کو مل سکتی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جس امن کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کی شرط لگائی ہے، وہ توحید اگر کہیں پائی جا رہی ہے مکمل طریقہ سے، تو اس امن قائم ہے، اللہ کی نعمت مل رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس کعبہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھوک مری کی حالت میں کھلایا اور خوف کی حالت میں امن دیا۔ تو بھوک مری کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دولت سے، روزی سے بدل دیا، اور خوف کو امن سے بدل دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس کعبہ کے رب کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو اگر صرف کعبہ کے رب کی عبادت کرو گے اور دنیا والوں کی عبادت سے، زندہ مردوں کی عبادت سے منہ موڑ دو گے، اللہ کی توحید پر آ جاؤ گے، تو اللہ بھوک مری کا شکار بھی نہیں کرے گا اور خوف و ہراس کا بھی شکار نہیں کرے گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، کعبہ کی رب کی عبادت کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جس نے بھوک مری میں تم کو کھلایا اور خوف و دہشت سے تم کو امن عطا فرمایا۔ اور تیسری جو چیز ہے، جو بنیادی سبب ہے امن کے قیام کے لیے، وہ ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، مالوں کی زکوٰۃ دو، اور بھلائی کا حکم ایک دوسرے کو کرتے رہو، برائی سے ایک دوسرے کو معاشرے میں روکتے رہو۔ آپ نمازی حضرات دل سے اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور فرض اولین سمجھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اطمینان سے پڑھتے ہیں، خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں، اور سنت رسول کے مطابق پڑھتے ہیں، قسم اللہ کی نماز کے بعد جو آپ کے قلب کو سکون ملتا ہوگا وہ آپ محسوس کرتے ہیں۔ سکون قلب کا بہترین ذریعہ ہے، جب جہاں نماز کا وقت ہو جائے فوراً وضو کرو، مصلی بچھا، اگر قریب میں مسجد ہے تو وہاں چلے جاؤ، نہیں تو اپنی دکان میں بیٹھے، بڑا سکون ملے گا، اور حفاظت محسوس کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہم کو حاصل ہے، اللہ حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک،
اگر تم نے اللہ کے دین کی حفاظت کی، شریعت پر عمل کیا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری جان مال کی حفاظت کرے گا، تمہارے کاروبار کی حفاظت کرے گا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو زمین میں بادشاہت دیں تو ان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں، اور جب مال میں زکوٰۃ واجب ہو جائے تو پائی پائی حساب کر کر کے خوش دلی سے زکوٰۃ دو کہ اللہ کا مال ہے، اس کے مال میں اس کا جو حق ہے غریبوں کا، ہمارے مال میں اللہ نے جو رکھا ہے وہ ہم دے رہے ہیں، کوئی ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے، اسی کا دیا ہوا مال ہے جو اس کے بندوں میں بانٹ رہے ہیں۔ اور کتنا سا معمولی تو بانٹتے ہو، سال بھر خرچ کرنے کے بعد جو پیسہ بچ جاتا ہے، یا دکان میں جو مال ہے تمہارے پاس، سب مال کی قیمت جوڑنے کے بعد 2.5% دینا ہے تم کو، 97.5 روپیہ 100 میں تو تمہاری پاس رہے گا۔ 2.5 روپیہ نکلنے سے نہ تم غریب ہوگے، نہ تمہارے کاروبار پر کوئی اثر پڑے گا، لیکن بھوکوں کا پیٹ بھر جائے گا، ننگوں کا تن ڈھنگ جائے گا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ان کی دعائیں ملیں گی، بخالت سے تم پاک ہو جاؤ گے، تمہارا مال پاک ہو جائے گا، تمہارے مال میں بڑھوتری ہوگی۔ اور نماز کا کیا کہنا، وہ تو اللہ اور بندے کے درمیان کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ 5 وقت لوگ مسجد میں آتے ہیں، سنن و نوافل پڑھتے ہیں، جب بھی کبھی برائی کا ارادہ ہوتا ہوگا انسان کے دل میں، ایسے نمازی کے دل میں، تو شاید نماز اس کو یہ احساس دلاتی ہوگی کہ پھر آخر نماز کیوں پڑھتے ہو، اگر یہی برائی کرنا ہے، گناہ کر کے جہنم میں ہی جانا ہے، تو اتنی پابندی کیوں کرتے ہو نماز میں، کیوں نماز پڑھتے ہو؟ تو دل سے آواز آئے گی کہ اللہ کے عذاب سے بچنے، اللہ کی جنت پانے کے لیے، جان مال کی اولاد کی حفاظت کے لیے اللہ کے سامنے سر و سجود ہے، تو وہیں سے نماز کہے گی، تو پھر یہ برائی آپ پاپ کیوں کرتے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے کہا نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، ہمیشہ پڑھو، وقت پہ پڑھو، جماعت سے پڑھو، اگر عذر نہیں ہے تو قیامت کے دن یہ نور ہوگا تمہارے سامنے، روشنی کا مینار ہوگا، تمہارے ایمان کی دلیل ہوگی، تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور اگر نماز کی حفاظت نہیں کی ہے، کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے، تو نہ قیامت کے دن نور ہوگا تمہارے سامنے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ٹھوکریں کھاؤ گے، نہ وہ تمہارے ایماندار ہونے کی دلیل بنے گی اور نہ تم کو نجات ملے گی۔ اور ایسے لوگوں کا حشر کہاں ہوگا؟ فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، جو اپنے وقت کا فرعون بادشاہ کہتا تھا، اپنے کو رب العالمین کہتا تھا، قارون جو اپنے خزانے پر اتراتا تھا، متکبر، غروری، بخیل، حامان جو وزیر تھا، کہتا تھا کہ بادشاہت میں، خزانہ سمیٹنے میں، وزارت میں، اور ابی بن خلف جو عرب کا بہت بڑا تاجر تھا، تجارت سمیٹنے میں فرصت کہاں ملتی ہے؟ تو تم کو بھی اگر یہی سب چیز روک رہی ہے نماز سے، تو تم کو کہاں جانا چاہیے؟ فرعون کے ساتھ جانا چاہیے، قارون اور حامان کے ساتھ جانا چاہیے، اس بے ایمان تاجر کے ساتھ جانا چاہیے جو تجارت میں رات دن مشغول رہتا تھا اور اللہ کے لیے اب وقت نہیں نکالتا تھا۔ اور کہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا؟ اسے نماز کی پابندی کرو، اللہ حفاظت کرے گا تمہاری دشمنوں کے شر سے، شیاطین سے حفاظت کرے گا۔ گھروں میں جا کے سنت پڑھو، عورتوں پر تاکید کرو کہ نماز ایک وقت کی نہیں چھٹنی چاہیے، ایک وقت کی نماز نہیں چھٹنی چاہیے، صبح شام قرآن کی تلاوت کرو تاکہ گھر سے شیطان بھاگے اور اللہ کی حفاظت ہو، رحمان کے فرشتے آئے ہمارے گھر میں، شیاطین گھر سے چھوڑ کے بھاگے۔ تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دو۔ بھائی کیا کرتے ہو؟ غلط ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیا بھائی آفتابی کیا کرتے ہیں تم؟ یہ جائز ہے کیا؟ اللہ سے ڈرو۔ ارے چلو نماز کا وقت ہو گیا، ضروری کام ہے، کہے گا کہ جان پر نہیں نا کسی کی بنی ہے، چلنا بھیا ایسی بات نہ، تو چلو نا 5 منٹ نماز میں لگتا ہے، نماز پڑھ لو اس کے بعد چلو۔ کیا معلوم کہ تم جس ضروری کام کے لیے جا رہے ہو وہ کام بھی نہ ہو، راستے میں تمہاری موت آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تمہارا۔ پہلے نماز پڑھو، اللہ پہلے اللہ کا حق مقدم کرو، اس کے بعد اپنی ضرورت۔ تو بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو تاکہ معاشرہ تمہارا سدھرے۔ یہ امت خیر امت اس لیے ہوئی ہے کہ وہ دوسروں کو بھلی باتوں سے آگاہ کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ اور جہاں اسلامی ممالک ہیں، حکومتیں ہیں، وہاں کے لوگوں کو یہ ضروری ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ولی امر کی، اپنے حکمراں کی اطاعت کریں۔ یہ عرب ملکوں کے اندر، اسلامی ملکوں کے اندر جو خلفشار دیکھ رہے ہیں، یہ جو ظالم اپنے میں کچھ آستین کے سانپ ہیں ہمارے مسلمانوں میں، اور جو شیعہ خوارج ہیں اور دوسری طاقتیں ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کو حکمرانوں کے خلاف ورغلاتی ہے اسلامی ملکوں کے اندر، عرب ملکوں کے اندر تختہ پلٹ کرنے کے لیے، اسی دھن میں ہے سب۔ جبکہ ولی امر کی، حکمراں کی اطاعت بھلی باتوں کے اندر واجب اور فرض ہے۔ اگر شریعت کے خلاف کہتا ہے مت مانو، کفر صریح کر رہا ہے تو مت مانو، لیکن بغاوت نہیں کرنی ہے، بغاوت نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ اسے کہ اگر بغاوت کرو گے
100-200 نوجوان ایجیٹیشن کرو گے، حکومت کے خلاف مظاہرہ کرو گے، حکومت کے بعد فوج ہے، سپاہ ہے، گرینیڈ ہے، اس کے بعد بندوق ہے، آنسو گولے ہے، بم ہے، پولیس کو حکم دے گی مارو، بربریت کا مظاہرہ کرے گی، بدامنی ملک میں پھیل جائے گی۔ حکمراں کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، اور جہاں جہاں ووٹوں کی طاقت ہے تمہارے پاس، ووٹوں کا صحیح استعمال کرو، جذباتی مت بنو، سوچ سمجھ کے کام کرو۔ اور پانچویں چیز یا چوتھی چیز کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ بہت بہت دولت والوں کو اللہ نے آزمایا ہے دنیا میں دولت دے کر، بہت خوشحال کیا، لیکن جب پیسہ پایا، دولت پائی، اترانے لگے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگے، نیکی کے راستے میں خرچ نہ کر کے بدی کے راستے میں خرچ کرنے لگے، شراب و شباب کے اندر زندگی انہوں نے گزار دی۔ اللہ کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ ایک ایسی بستی کی مثال تمہارے لیے بتاتا ہے جس کے پاس روزی چل کے آیا کرتی تھی، اب وہ شہر مکہ ہو یا کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی شہر ہو، ایک بستی کی مثال ہے، ہر طرف سے روزی چل چل کے آتی تھی، ایک دم آرام سے وہاں کے رہنے والے روزی پاتے تھے، بہت زیادہ محنت اور مشقت ان کو نہیں کرنا پڑتی تھی، روزی کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا، روزی ان کے ہاتھ چل کے آتی تھی۔ لیکن بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، احسان فراموشی کی، کفران نعمت کیا، شر اور فساد کی راہ اختیار کی، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس بستی سے اس طریقہ سے اپنی نعمت کو چھینی اور اس قدر ان کو اپنی پکڑ میں لیا کہ بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، یعنی سر سے لے کر پیر تک اس طرح لباس ہوتا ہے، اس طریقہ سے آگے پیچھے سے ہر طرف سے بھوک ہی بھوک، ہر طرف سے خوف ہی خوف، ان کے ناشکریوں کے نتیجے میں۔ تو اللہ نے جس کو بھی جو نعمت دی ہے اس نعمت کی قدر کرو، اللہ کی شکر گزاری کرو، اور اللہ کی شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، گناہوں سے پرہیز، تکبر مت کرو، اللہ کے بندوں پر زمین کے اوپر سینہ تان کے مت چلو، اکڑ کے بات مت کرو، تواضع اور خاکساری اختیار کرو، اللہ اور بڑھائے گا۔ اور اسی طریقہ سے اسلام نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے بہت اچھی باتیں ہیں، جو لوگ اسلام کی باتوں کو مانتے ہیں، تعلیمات کو مانتے ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن بہت سے کمزور لوگ ہوتے ہیں، ایمان کمزور ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تمام تر واعظ و نصیحت کے باوجود بھی نصیحت اثر نہیں کر رہی ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر بھی عہد نبی میں ہوا کہ کچھ لوگ زنا کاری میں پکڑے گئے، کچھ لوگوں نے زنا کاری کا آ کر کے خود اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، کچھ چور چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، لیکن بہت کم ریشیو تھا، بہت کم، لاکھوں میں 1-2 واقعہ آتا ہے۔ تو اسلام کی ایک سزا کیسی ہے؟ لوگ کہتے ہیں بہت کٹھور سزا ہے، کٹھور نہیں ہے، جرم کے اعتبار سے سزا ہے۔ اسلام کٹھور دین نہیں ہے، اسلام عدل کا دین ہے، جو جرم جس نوعیت کا ہوتا ہے مجرم کو اسلام ویسے ہی سزا دیتا ہے۔ جس ہاتھ سے تم نے چوری کی ہے، لوگ سو رہے ہیں، عافیت کے ساتھ سو رہے ہیں، تم سیت کاٹ رہے ہو، گھر کی دیوار چھلانگ لگا رہے ہو، گھر سے چوری کر رہے ہو، معاشرے کا امن و امان لوٹ رہے ہو، قسم اللہ کی عدل اور انصاف یہی ہے کہ ان خائن ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے کہ نہ یہ ہاتھ رہے گا نہ تم چوری کرو۔ شادی شدہ ہو کر کے بدکاری کرتے، تمہارے پاس بیوی اللہ نے دی ہے اور طاقت ہے تو تم کر لو، لیکن بدکاری کرتے ہو شادی شدہ ہو کر کے، پکڑے جانے پر تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ کہا پتھر مار مار کے مار ڈالو تاکہ دوسرا کوئی شادی شدہ آدمی اس طرح کی حرکت کی سوچے بھی نہیں، اور غیر شادی شدہ اگر کرتا ہے تو 100 کوڑے لگاؤ، لڑکا ہو یا لڑکی، اور 1 سال کے لیے شہر سے باہر کرو، جیل میں ٹھوس دو اگر کہیں نہیں ہے کوئی جگہ تو، 1 سال میں دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ لوٹ پاٹ کر رہا ہے، راستہ چلتے ہوئے مسافروں کو لوٹ رہا ہے، عورتوں کی عزت لوٹ رہا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے، مال لوٹ رہا ہے، کہا گیا اس کو سولی میں لٹکاؤ، الٹے ہاتھ پیر کاٹو، دایاں ہاتھ بایاں پیر کاٹو، نشان عبرت بنا دے اس کو، ملک سے لوٹ پاٹ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی شراب پیتا ہے 40 جوتا لگاؤ، اب بعض علماء نے کہا 80 جوتا لگاؤ، کیونکہ بک بک کرے گا تو کسی پر اتہام لگائے، فلانواں ایسا اتہام بازی کرے گا۔ کوئی کسی پاک دامن عورت کو بدکاری کا الزام لگاتا ہے، کوئی ایسی گالی دیتا ہے جسے اس کو بدکار کہتا ہے، تم اس کی بدکاری ثابت کرو 4 گواہ سے، نہیں کرتے ہو تو اسلامی عدالت 80 کوڑے لگائے گی، تاکہ زبان سے بدکاری مت، کسی کو بدکار مت کہو۔ معاشرے میں ہر آدمی کی عزت ہے، تمہاری بیٹی کو اگر کوئی بدکار کہے، تمہاری بیوی کو کہے تو تم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن تم دوسرے کی بیوی کو بدکار کہتے، بدکاری ثابت کرو، نہیں تو 80 کوڑے لگیں گے تم، اور تم فاسق ہو جو ایسا کہتے ہو، اور تمہاری گواہی قبول نہیں ہوگی اسلامی عدالت میں، تم انویلڈ آدمی، لا حول ولا قوت۔ اس طریقے سے اسلام میں جو سزائیں ہیں میرے بھائیوں، جرم کی نوعیتوں کے اعتبار سے، بہرحال بہت اچھا دین اللہ نے ہم کو دیا ہے، کاش کہ دنیا سمجھتی اور اسلام کا ادھین کرتی اور اسلامی تعلیمات کو اختیار کرتی، اپناتی، کاش ہم مسلمان سمجھتے کہ اللہ کا پسندیدہ دین ہمارے پاس، جس میں امن اور امان کے، روزی کے، ترقی کے
اسباب اور ذرائع بیان کیے گئے اور ہم ان کو اختیار کرتے تو آج ہماری یہ ضرورت نہیں ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو نے جس اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا ہے ہم کو سمجھنے کی اور اس اسلام پر عمل کرنے کی، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی فرما، توفیق دے کہ ہم تیرے دین پر عمل کریں اور تیرے ہی دین پر ہمارا خاتمہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار حق تقاتہ، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابعدار ہو، تابعداری کرتے ہوئے موت آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔